دوستو، خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے۔ پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔ اعمال 24واں باب۔ 5 دن کے بعد حنانیہ سردار کاہن بعض بزرگوں اور ترتلس نام ایک وکیل کو ساتھ لے کر وہاں آیا اور انہوں نے حاکم کے سامنے پولس کے خلاف فریاد کی۔ جب وہ بلایا گیا تو ترتلس الزام لگا کر کہنے لگا کہ اے فیلکس بہادر، چونکہ تیرے وسیلہ سے ہم بڑے امن میں ہیں اور تیری دور اندیشی سے اس قوم کے فائدہ کے لیے خرابیوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہم ہر طرح ہر جگہ کمال شکر گزاری کے ساتھ تیرا احسان مانتے ہیں، مگر اس لیے کہ تجھے زیادہ تکلیف نہ دوں میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مہربانی سے ہماری 2 باتیں سن لے، کیونکہ ہم نے اس شخص کو مفسد اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سرگرو پایا۔ اس نے ہیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور ہم نے اسے پکڑا اور ہم نے چاہا کہ اپنی شریعت کے موافق اس کی عدالت کریں، لیکن لوسیاس سردار آ کر بڑی زبردستی سے اسے ہمارے ہاتھ سے چھین لے گیا اور اس کے مدعیوں کو حکم دیا کہ تیرے پاس جائیں، اسی سے تحقیق کر کے تو آپ ان سے باتوں کو دریافت کر سکتا ہے جن کا ہم اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اور یہودیوں نے بھی اس دعویٰ میں متفق ہو کر کہا کہ یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ جب حاکم نے پولس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے، اس لیے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں۔ تو دریافت کر سکتا ہے کہ 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یروشلم میں عبادت کرنے کو گیا تھا، اور انہوں نے مجھے نہ ہیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد اٹھاتے پایا، نہ عبادت خانوں میں، نہ شہر میں، اور نہ وہ ان باتوں کو جن کا مجھ پر الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکے، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے۔ بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا۔ انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلوے کے مجھے طہارت کی حالت میں یہ کام کرتے ہوئے ہیکل میں پایا۔ ہاں، آسیہ کے چند یہودی تھے، اور اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا، یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی، سوا اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے۔ فیلکس نے، جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا، یہ کہہ کر مقدمہ کو ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فصیل کروں گا، اور صوبہ دار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا، اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے منع نہ کرنا۔ اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی دروسلا کو، جو یہودی تھی، ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کی دین کی کیفیت سنی۔ اور جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ اسے پولس سے کچھ روپے ملنے کی امید بھی تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیوس فیسٹس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا، اور فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے پولس کو قید ہی میں چھوڑ گیا۔ آمین۔